بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت 474۔ وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔ آئیے اب اس مولا کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً اور آسان الفاظ میں۔ مولا کی اس گفتار حکمت میں اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہنے والے کے مقام اور مرتبے کی بلندی سے مولا آگاہ فرما رہے ہیں۔ مولا کے کلام سے ہدایت لینے اور اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہنے والے کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے شہید کے مرتبے کو دیکھنا ہوگا، جس کے ذریعے مولا خود پاک دامنی کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ راہ حق کے شہید کا مقام ہے۔ راہ شہادت میں قدم بڑھانا عشق خدا کی دلیل ہے۔ اسی طرح قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہنا عشق خدا کی دلیل ہے۔ عشق خدا اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کو نہ مارا جائے۔ جذبات، عادات، سوچ، یہ تینوں احساس و عشق کی وادی کے لٹیرے ہیں۔ اب عشق حقیقی کے آداب یہ ہیں۔ ایسا پاک دامن ہونا چاہیے کہ جو اپنی تنہائی میں بھی اختیار رکھنے کے باوجود پاک دامن ہو۔ جیسے کہ محفل میں تو لوگ بڑے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بات ہے، یعنی کہ جس کی تنہائی اور محفل برابر ہو۔ اس دور میں تو گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام دنیا کے رنگ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر فنگر ٹپس پر موجود ہیں۔ اس میں خود کو ایسے بچا کر چلنا کہ خلوت اور جلوت برابر ہو جائے اور انسان تمام طاقت و اختیار رکھنے کے باوجود شیطان کے جال کو توڑ دے اور عشق الہی میں ڈوب جائے۔ یہ وہ منزل عشق ہے جو اسے خاک و خون میں غلطاں شہید سے زیادہ اجر کا مستحق دیتی ہے۔ ایسے انسان شہادت پاتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہدایت کسی بھی صورت میں ضرور ہونی چاہیے، جن کے دلوں میں انسانوں کی فلاح و بہبود کا عشق معجزن ہوتا ہے، وہ لوگ مرنے کے بجائے درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ شہادت انہیں جاویدانہ قدرت اور ہمہ گیر تاثیر کا مالک بنا دیتی ہے تاکہ وہ انسانوں کو کامیابی تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ شہداء ہم فانی انسانوں کو فرشتوں سے بہتر نجات دلاتے ہیں۔ استاد علی رضا پناہیان۔ اپنے نفس میں اپنے عمل کا حساب لیں۔ یہاں شہید علامہ عارف حسینی کا ایک قول نقل کرتی چلوں کہ جو یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے خیرات لے کر انہوں نے سمجھایا ہے۔ نامحرم کی طرف اٹھنے والی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے امام کی زیارت کر سکے۔ آئیے اس جملے کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ بہت عظیم جملہ ہے اور بہت اصلاحی جملہ ہے کہ نامحرم کی طرف اٹھنے والی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے امام کی زیارت کر سکے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ بہترین رزق اور مقام شہادت قرآن کی زبانی۔ آئیے قرآن کی زبانی دیکھتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی، 58 اور 59 میں ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حلیم ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نگاہ امیر المومنین میں پاک دامنی کے حوالے سے کچھ حکمات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ حکمت 447 کو جب ہم ملاحظہ کریں تو وہاں پہ مولا کا ارشاد ہے کہ جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ اسی طرح مولا حکمت 58 میں فرما رہے ہیں کہ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے، اور آخر میں حکمت 68 کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں کہ اس میں مولانا کا ارشاد ہے کہ عفت فقر کا زیور ہے۔ تو یوں ہم نے 474 حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اب آئیے حکمت 473 کو مل کر پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر آپ سفید بالوں کو خضاب سے بدل دیتے تو بہتر ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ خضاب زینت ہے اور ہم لوگ سوگوار ہیں۔
آئیے اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں اور مختصراً۔ لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ شریعت اسلام میں خضاب کرنے کو احسن عمل شریعت میں بہتر احسن عمل سمجھا گیا ہے اور کسی بھی عمر میں ضرورت ہونے پر اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے یا کون سا علم تھا جس کی وجہ سے امام نے یہ کہہ کر خضاب کرنے سے منع فرمایا کہ ہم سوگوار ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے خود اور سید رضی نے نہج البلاغہ میں، ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت یہ غم رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم تھا۔ اس تفسیر کے علاوہ جو کلام سید رضی کا جز ہے، علماء نے اس غم اور کیفیت اور سوگ کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مصیبت سقیفہ اور بعد میں جمل و صفین کے علاوہ اس طرح کی لڑائیوں، ان کے نتائج عثمانیہ دور میں اور اس کے بعد امام کے دور حکومت میں مرتب ہوئے۔ انہوں نے قلب امام کو سوگوار کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ خضاب زینت ہے اور ہم سوگوار ہے، کتنی باتوں، کتنے حالات و مصائب کو عیاں کرتا نظر آتا ہے۔ ایک تو یہاں امام نے لفظ میں نہیں کہا بلکہ ہم کہہ کر زمانے کو آگاہ کیا کہ تمام اہل بیت رسول سوگوار ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ وہ کیسے کیسے غم تھے جن پر مولا علی علیہ السلام سوگوار تھے۔ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کے ساتھ ہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ مصائب توڑے گئے کہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نوحہ پڑھا اور آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب سیاہ ہو جاتے۔ یہ تھے الفاظ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چوتھے ہی دن مسلمان در علی و بطول پر پرسہ دینے نہیں بلکہ آگ لگانے آئے۔ اپنے گلے میں بندھی ہوئی رسی سے کہیں زیادہ تکلیف علی علیہ السلام کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرنے والے دروازے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں، بازوؤں پر درہ لگنے، جناب محسن کی شہادت کی ہوگی۔ زمانے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جواب دیا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات عالم تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ اس حکمت سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے مولا کے اس بیان سے کہ سوگواروں کے طریقے اور ہوتے ہیں، غم میں زینت نہیں کی جاتی۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایام ازاں میں ہم سوگوار ہوتے تو انداز بھی سوگوار جیسا ہونا چاہیے۔ اس غم کا اظہار بھی اتنا اہم ٹھہرا کہ مولا نے زینت کو ترک کر کے بتایا کہ سوگوار ہیں، ورنہ مولا خود چاہنے والوں کو خضاب کرنے کی تاکید مولا نے کی ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے خضاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حکمت نمبر 16 کا ملاحظہ کر کیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مقدس سے نکلنے والے الفاظ کی تفسیر وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا علم نبوت سے منسلک ہو۔ دیکھیے نا، جب امیر المومنین علیہ السلام سے رسالت مآب کے اس فرمان کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ تو آج ہم نے ان دو حکمات کو، کلمات قصار کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی اور مزید ہم اس کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں اس پہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔